السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیاں جاری، بچوں کی لاشیں اور بین کرتی مائیں فلسطین کی شناخت بن گئیں۔ وزیر اعظم کی کھچائی سے قائم علی شاہ کراچی کی آبادی بھول گئے۔ آزادی مارچ، خان صاحب کی جارحانہ حکمت برقرار۔ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف آج کراچی پہنچے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا یہ نواں دورہ تھا کراچی کا، اور وہاں پر انہوں نے جو اس وقت مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، کراچی آپریشن کے حوالے سے مختلف اجلاسوں کی صدارت کی اور ان کو بریفنگز دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ان اجلاسوں میں انہوں نے خاصی برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلے طے کیے گئے تھے، جو فیصلے کیے گئے تھے، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس پر بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ لیاری ایکسپریس وے کی تعمیر کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کراچی کے اندر جو ٹرین کا منصوبہ تھا، ریل کا منصوبہ تھا، اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ابھی تک جو علاقہ ہے وہ خالی نہیں کرایا جا سکا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا وہاں پر کہ وہ میٹرو بس سروس جو پنجاب کے مختلف شہروں میں ہے، جیسے لاہور، پنڈی میں بنائی جا رہی ہے اور ملتان میں بھی بن رہی ہے، کراچی کے شہری بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس سے مستفیض ہوں گے، اور ایک گرین لائن بس سروس کے نام سے بس سروس شروع کی جائے گی۔ وفاق پیسے دے گا، کچھ حصہ جو شہری حکومت ہے، سندھ کی حکومت کو کہا گیا وہ دے، لیکن یہ کہنا تھا نواز شریف صاحب کا کہ اگر وہ نہیں بھی دیں گے تو وہ وفاق کی جانب سے ساری کی ساری پیمنٹ ہو جائے گی۔ لیکن جو آج سب سے اہم جو بات تھی، جب وہ برہمی کا اظہار کر رہے تھے تو خاصے پریشان نظر آئے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ تھے۔ ایک موقع پر کراچی کی آبادی بھی بھول گئے، پہلے 22 کروڑ بتائی، پھر 2.5 کروڑ اور پھر 2 کروڑ۔ ایک اہم فیصلہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ کراچی آپریشن ازسر نو اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بھی ان کے ساتھ سے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ازسر نو کیا اب اس میں تبدیلی آئی ہے، کیا ترتیب دیا گیا ہے، اور کیا ماضی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا۔ بہت سارے سیاسی مبصرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ایسا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی سے کچھ دوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی، اور یہ بھی اسپیکولیشن ہے کہ شاید اگلے چند دنوں میں ایم کیو ایم کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے گی وفاقی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت، اور شاید ایم کیو ایم وفاقی حکومت کا بھی حصہ بن جائے۔ لیکن بہرحال یہ ابھی اسپیکولیشن ہے۔ آج جو کچھ کراچی میں ہوا، وزیر اعظم اس قدر برہم کیوں تھے، اس پر ہم بات کریں گے۔ طارق عظیم صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں، شرمیلا فاروقی صاحبہ سندھ حکومت کا حصہ ہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید احمد خان ہمیں جوائن کریں گے، اور شاہی سید جو اے این پی کے رہنما ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ٹیلی فون لائن پر۔ سب سے پہلے شرمیلا صاحبہ، وزیر اعظم آج خاصے برہم نظر آئے، اور ایک موقع پر تو وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کراچی کی آبادی بھی بھول گئے۔ یہ بیان فرمائیے کہ یہ ازسر نو جو آپریشن ترتیب دیا گیا ہے، اس میں نئی بات کیا ہوگی اور کیا چیزیں ہیں جو ماضی میں غلط کی جا رہی تھی؟ جی شکریہ ابراہیم صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں اور سمجھتی ہے کہ کراچی اتنا اہم شہر ہے کہ وزیر اعظم کو زیادہ فریکوینٹلی کراچی آنا چاہیے۔ یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی مشترکہ خواہشات اور تجاویز کے بعد شروع ہوا تھا، اس کو اگلے 2 ماہ میں 1 سال ہونے والا ہے، اور بتدریج کراچی کے حالات میں بہتری آئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چیلنجز بہت ہیں۔ اس دوران ہمارے 123 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں، اور جتنے پاس ہیں ان کو بروئے کار لا کے سندھ حکومت اس ٹارگیٹڈ آپریشن کو آگے جاری اور ساری رکھ رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب آئے، ان کو بریفنگ ملی، ظاہری بات ہے اس بریفنگ کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے سوالات کیے ہوں گے، اس کے جوابات دیے گئے ہوں گے، اور ماضی میں بھی یہ خواہش سندھ گورنمنٹ کی جانب سے وفاق کو گئی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ بارہا جب بھی چیف منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے یا چودھری نثار علی خان صاحب سے بات کی ہے، تو ایک جو بہت اہم ایشو ہے پری پیڈ سمز کے حوالے سے،
وہ چونکہ دہشت گردی کے واقعات، بھتہ خوری کے واقعات، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں استعمال ہو رہی ہے، اس کی بندش کے حوالے سے ایم شور ایک دفعہ پھر آج بات کی گئی ہوگی، نعرہ کی ری ایکٹیویشن کے حوالے سے بات کی گئی ہوگی۔ برہمی کا تعلق ہے یہ میرا خیال ہے، پتہ نہیں شاید آپ اس میٹنگ کے اندر ہوں گے تو آپ کو بہتر معلوم ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب بریفنگ دی جاتی ہے تو بریفنگ کے دوران ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب کے سوالات ہوں گے، جس کے جوابات چیف سیکرٹری سندھ نے دیے ہوں گے، اور جو مزید آگے کام کرنا ہے اور ٹارگیٹڈ آپریشن کو مزید سخت کرنا ہے اور تیز کرنا ہے، اس حوالے سے تجاویز بھی سامنے آئی ہوں گی اور کچھ فیصلے ہوئے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا میں جو چند خبریں آ جاتی ہیں کہ جی برہم ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، تو ہم نے ایسی برہمی نہیں دیکھی۔ ماضی میں بھی پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے تو سندھ گورنمنٹ کی جو ریسورسز کے حوالے سے جو ان کی یوٹیلائزیشن تھی اور جو سندھ گورنمنٹ کی ایفرٹس تھیں، اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اپریشیٹ کیا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں سندھ گورنمنٹ میں کہ پرائم منسٹر صاحب ہماری سپورٹ کریں، سندھ گورنمنٹ کو جو ریکوائرمنٹس ہیں اس ٹارگیٹڈ آپریشن کے حوالے سے، اور جو کراچی کے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے ہے، وہ صرف اعلانات کی حد تک نہ ہو، ہم آن گراؤنڈ بھی ان کے افیکٹس دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ہمیں جاوید احمد خان جو کراچی انجمن تاجران کے صدر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ آج جو وزیر اعظم کے ساتھ مختلف میٹنگز ہوئی اس میں بھی وہ شریک تھے، اور بہت شکایات کی وہاں پر صنعت کاروں نے، تاجران نے، کہ ان کو پروٹیکشن نہیں ہے، اور صرف جون سے لے کے اب تک 17 سے زائد جو تاجر ہیں وہ اغوا ہو چکے ہیں۔ جاوید صاحب ہمیں کچھ سینس دیجئے، وزیر اعظم سے آپ نے گفتگو کی، کراچی کے سندھ کے حکام بھی موجود تھے، کیا آپ نے رویہ دیکھا وزیر اعظم صاحب کا؟ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ باتیں جو آپ نے کہیں اس کو سن کر خاصا ایک ان پلیزنٹ ماحول تھا، اور وہ یہ شاید یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اتنے برے حال ہوں گے کراچی کے۔ پرائم منسٹر صاحب نے آج بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے اور غور سے سنا کراچی کی بزنس کمیونٹی کو، اور ہم نے تو خیر شکریہ بہت ہی زیادہ ادا کیا ہے بزنس کمیونٹی۔ کم سے کم 10 مہینے میں جب یہ آپریشن شروع ہوا گزشتہ 10 ماہ سے، تو اس کے بعد سے یہ آج تیسری میٹنگ تھی لا اینڈ آرڈر پہ، اور پرائم منسٹر کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 10 مہینے میں یہ 3 میٹنگیں کر چکے ہیں، لیکن صوبائی حکومت کا حال یہ ہے کہ 10 مہینے میں ایک میٹنگ بھی نہیں کی انہوں نے بزنس کمیونٹی سے۔ جب بھی پرائم منسٹر کراچی تشریف لاتے ہیں تو اس وقت چیف منسٹر صاحب بھی نظر آتے ہیں اور باقی وزراء بھی نظر آ جاتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی بات جہاں تک ہے، الحمدللہ بہتری ضرور آئی ہے اس آپریشن میں، ان حالات میں کہ جس وقت لوگوں کی فیکٹریاں، کارخانے، دکانوں پہ دستی بم، کریکر مارے پھینکے جاتے تھے، اس میں اور آج الحمدللہ بہتری ضرور آئی ہے، لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رینجرز قربانیاں دے رہی ہے، پولیس شہید ہو رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہیں۔ واضح فرق یہ ہے کہ پہلے دہشت گرد آ کے بزنس کمیونٹی پہ حملے کرتے تھے، اب وہ اپنے گھروں میں چھپے ہوئے اور پولیس اور رینجرز ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو لوگوں نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا۔ شارٹ ٹائم کڈنیپنگ بڑی پچھلے مہینے میں، اور سی پی ایل سی کے چیف احمد چنائے نے وہ فگرز بھی بتائے، اس مہینے میں بتایا کہ صرف 3 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ بہتری کافی آئی ہے۔ رینجرز سے ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ شاہی سید صاحب، آپ بھی وزیر اعظم سے آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، آپ بھی آج موجود تھے 1-2 میٹنگز میں، یہ بیان فرمائیے، یہ جو کراچی کے آپریشن کو اثر نو ترتیب دینے کی بات ہو رہی ہے، کچھ اس حوالے سے آپ سے بھی کوئی بات ہوئی؟ کچھ آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو؟ دیکھو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر پاکستان ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور خاص کر پورے کراچی کے لوگ ان کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے کراچی کو اہمیت دی ہوئی ہے۔ اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس نے اپنے دور میں سال کے اندر جو بھی میٹنگیں کی اور کراچی کے ایشو کو اور کراچی کا آپریشن شروع کیا، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کامیابی نہیں ہوگی جو ہماری توقعات تھے، مگر دیکھو یہ جو مسائل ہے یہ بھی مسائلستان بنا ہوا ہے، اور یہ 1 مہینے کا 1 سال کے مسائل نہیں ہے، یہ کافی دیرینہ بڑا لمبا مسئلہ ہے، اور اس وقت پورا ملک جو ہے وہ بھی حالت جنگ میں ہے، تو وہ پورا ملک کا اثر بھی یہاں پہ پڑتا ہے۔ اور جیسے سوات اور بنیر کا جو پہلا آپریشن ہوا تھا اس میں جو لوگ ڈسٹرائے ہوئے تھے اور وہ ہوا تھا، وہ آ کر کراچی میں جگہوں پہ آئے، اور اس نے خاص کر زیادہ تر اس وقت ہمارے این پی کو زیادہ نقصان دیا، ہمارے دفتر بند دیے، ہمارے جھنڈے اتروا دیے، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اور اس وقت موجودہ پوزیشن تو یہ کہ اس وقت چاہے مشکل حالات ہے، چاہے جو بھی ہے، لیکن یہاں سندھ کی پولیس کو بھی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں
کہ وہ لوگ قربانیاں بھی دے رہے ہیں, وہ یونیفارم کو دے کر جو لوگ ان کو شہید کر رہے ہیں, اسی طرح رینجر کی بھی قربانیاں ہیں. لیکن وہ جو بزنس مین کی یا جو عام ایک شہری کی توقعات ہے, کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا, وہ چیز تو ابھی نہیں ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے بھی سمجھ سے خود یہ بات آتا ہے کہ ہر دن اگر آپ سنتے ہوں گے تو لیاری میں 2 بندے ٹارگیٹ کلر مار دیے, فلانے جگہ میں 4 لاشیں مل گئی, وہاں طالبان کے بندے مار دیے. ہر دن 2, 4, 6, 8 بندے مقابلوں میں پولیس سے ریجر سے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہے, اور سارا کام وہ لوگ کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہ کر رہے ہیں, اور بہتری آئی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ چیز جو شہر کی آنی چاہیے تھی ابھی وہ نہیں آئی, ظاہر ہے. تو ٹھیک ہے شاہد صاحب, آپ کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ چیز نہیں ہوئی جو جس کی توقع ہے یا جو آبجیکٹو ہے, ظاہر ہے ایک بڑے عرصے سے ماحول خراب تھا اور بڑی کوشش ہو رہی ہے وہاں پر. ناظرین, یہ جو معاملہ ہے اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے, اور طارق عظیم صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو کراچی کے لوگ ہیں یہ تو بتا رہے ہیں صورتحال خاصی بہتر ہوئی ہے, پھر آئی جی کے تنازع پر وفاقی حکومت صوبائی حکومت سے کیوں جھگڑتی ہے. لیکن یہ سب ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کراچی کے مسائل پر. آج وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کراچی میں, انہوں نے بڑا مصروف دن گزارا, اور جو وہاں پر بہت سارے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی, اور یہ کہا کہ ان کو جلد از جلد ان کو مکمل کرنا چاہیے. کراچیوں کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنائیں گے, اور کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل حل کریں گے. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک میٹرو بس کا اعلان کیا. طارق عظیم صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا اعلان ہوتا ہے یا اس کی اسکیم بنائی جاتی ہے تو جو مقامی لوگ ہیں ان سے اس حوالے سے مشورہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے جا کر وہاں پر ایک تو میٹرو بس کا اعلان کر دیا, اور جو خبریں ہیں شاید وہاں پر جو کراچی کی یا سندھ کی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ اس حوالے سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جاوید ارسلہ خان سے بات ہو رہی تھی, شاہی سید صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو صورتحال میں امپروومنٹ آئی ہے. تو پھر جو آئی جی کی تقرری کا معاملہ ہے اس پر وفاقی حکومت سندھ حکومت سے اس کے اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, بڑی خوشی کی بات ہے جو سینٹر شاہ سید صاحب نے اور جو ارسلہ صاحب نے بات کی کہ وہاں پہ امپروومنٹ ہوئی ہے. اینی امپروومنٹ از سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں, 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو بہت سارے اختیارات مل گئے, ان کو جب اتھارٹی ملتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے, ڈلیور بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ the two things go hand in hand. اور اگر پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں, جیسے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ 1 سال میں ان کا 9واں دورہ تھا یہ, اور یہ بڑا ریگولرلی اب جا رہے ہیں اور بڑا کلوزلی اس چیز کو وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یا پچھلی دفعہ میں آیا تھا, مجھے یہ بتایا گیا تھا کیا ہوا یا نہیں ہوا. اب فار ایگزامپل سرکولر ریلوے کی جو بات کر رہے ہیں تو اس میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اس کے گرد جو زمینوں پہ قبضے ہو چکے ہیں ان کو خالی کرایا جائے تاکہ سرکولر ریلوے بن سکے. اور یہ ہمیں بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ لاہور میں, راولپنڈی, اسلام آباد میں تو میٹرو بن جاتی ہے, لوگوں کو یہ سہولیات مل جاتی ہیں, تو کراچی جو ہمارا مین ہب ہے, اکنامک ہب ہے, ہمارے اکنامک جگلر ہے, اس میں اس کا بہت عرصے سے بات ہوتی رہی ہے. وہاں پہ عوام کو بہت تکلیف ہے ایز فار ٹرانسپورٹ از کنسرن, لیکن وہاں پہ کوئی ایکشن نظر نہیں آتا. تو پرائم منسٹر صاحب کا میرا خیال ویسے ان کی عادت نہیں ہے, برہم نہیں ہوتے آسانی سے. وہ مے بی وہ کچھ لوگوں نے کچھ جوابات دیے جن کی وجہ سے ان کو شاید یہ فیلنگ ہوئی کہ جس طریقے سے وہ امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں جس چیزوں کی, فیڈرل حکومت تو یہی کر سکتی ہے کہ یہ چیزوں کو پش کرے, ان کے لیے گرانٹس پرووائڈ کرے. جیسے آج انہوں نے 32 بلین کا اناؤنس کیا وہاں پہ پروجیکٹس کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, ایونلی ہو سارے پاکستان میں. پاکستان ہم سب کا ہے. کراچی تو ویسے ہی بہت ہمارے لیے اکنامکلی جو اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا بہت امپورٹنٹ شہر ہے, تو وہاں پہ جو چیزیں ہیں ان کو ہو جانا چاہیے. اور وہاں پہ اگر حکومت ڈلیور نہیں کر رہی ہے, کوئی ایک بندہ یا ایک گروپ یا ایک ڈپارٹمنٹ اگر ڈلیور نہیں کر رہا, تو پرائم منسٹر صاحب کا آبویسلی اپسیٹ ہونا تو لازمی سی بات ہے. اب چیف منسٹر صاحب نے جو بات کہی, میں سمجھتا ہوں شاید ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی کہ جی 6 مہینے میں نہیں کچھ بھی کر سکتا یا میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ بھول گئے کہ اس سے پہلے بھی 5 سال وہ چیف منسٹر رہے ہیں وہاں کے, تو ان کے پاس کافی عرصہ تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ رمضان کی وجہ سے شاید, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی میرا خیال لینا ایزی موڈ انہوں نے کہہ دیا کہ شاید ان کو روزے کی وجہ سے, آپ نے بھی جیسے کہا 22 کروڑ کی آبادی بتا دی کراچی کی, تو میں اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ ان اے لائٹر وے. لیکن بہرحال ڈلیور کرنا
کرنا ہے. حکومت تو ہم ان کو کنجول ہی کر سکتے ہیں, ہم ان کو پش ہی کر سکتے ہیں, لیکن ڈلیور بہرحال انہوں نے کرنا ہے. آپ نے جو بات کی آئی جی صاحب کی وہ امپورٹنٹ ہے, میں اس پہ ٹچ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو ریکمینڈ کر سکتے ہیں, نیمز ریکمینڈ کر سکتے ہیں, وہاں پہ اچھے سے اچھا افسر دے سکتے ہیں ان کو, وہاں پہ انہوں نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر اس بندے کو انہوں نے اتھارٹی بھی دینی ہوتی ہے کہ وہ آگے ڈلیور بھی کر پائے. اب سمجھ نہیں آئی کہ وہ کچھ بائنگ کرنی تھی, وہاں پہ اکوپمنٹ بائی کرنا تھا, پیسہ بھی اویلیبل تھا, اور بائنگ کے سلسلے میں اگر کسی نے ان پہ دباؤ ڈالا ہے کہ کسی ایک مخصوص پارٹی سے خریدا جائے تو میں سمجھتا ہوں افسوسناک بات ہے. اس ایشو پہ آ کے اتنا اہم جو ایشو ہے بالکل سی بات آپ کی بات. شرمیلا صاحبہ, الزام ہے بہت بڑا یہ کہ جی وہ آئی جی سندھ کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے ایشو کھڑا ہوا کہ کوئی بائنگ کرنی تھی اکوپمنٹ کی, اور یہ کچھ کمیشن کا معاملہ تھا. اب یہ کچھ آپ اس پر کامنٹ فرمائیں گی؟ دیکھیے سمیع ابراہیم صاحب, بات بڑی سیدھی سی ہے. 18ویں ترمیم کے پاس صوبوں کو اختیارات ہیں اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنا, اس میں بہتری لانا, یہ صوبے کی ذمہ داری ہے. چونکہ چیف سیکرٹری سندھ اور آپ کا آئی جی سندھ جو ہوتا ہے یا کسی بھی صوبے کا آئی جی یا چیف سیکرٹری وہ وفاق بھیجتا ہے, پروونشل گورنمنٹ سے ریکمنڈیشنز لی جاتی ہیں, اور ہمیشہ ہوتا ہے یہ ایک روٹین کا میٹر, روٹین ایڈمنسٹریٹو میٹر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ آپ کو ریکمینڈ کرتی ہے اور وفاق اسے لگا دیتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وفاق اس کو متنازع کیوں بنانا چاہ رہی ہے. پنجاب کے اندر آئی جی کی تعیناتی 24 گھنٹے کے اندر ہو جاتی ہے, وہاں کوئی سوال جواب نہیں ہوتے. یہ صوبہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا آفیسر اس وقت کتنا ڈیلیور کر سکتا ہے. اس وقت جو ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہا ہے وہ ایک انتہائی نازک مرحلے کے اوپر ہے, اور چونکہ مزید تیزی بھی اس میں آنی ہے, مزید اس کے اندر معاملات بھی ہونے ہیں, مزید اس کے اندر ایکشنز بھی لیے جانے ہیں. اور یہ بات بھی آپ کو پتا ہے کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر دہشت گردی اور یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہے شرمیلا صاحب, بات وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات سن لیں. نہیں, یہ تو طارق عظیم صاحب کی اپنے کوئی میرا خیال ہے کوئی ایک وہم ہے یا دماغ کا فطور ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی بائنگ ہونی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی ہے. اگر 5 یا 8 ارب روپے کی بائنگ ہونی ہے تو کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں, وہ تو اسمبلی سے ایک باقاعدہ قانون کے تحت سیپرا رولز کی ویور کے لیے سندھ اسمبلی نے اجازت دی ہے. کوئی کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی, جو بھی ہوگا سب کے سامنے آ جائے گا. یہ تو میڈیا کا آزادی کا زمانہ ہے, یہاں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. پنجاب کے اندر گلو بٹ آیا, آپ لوگوں نے دکھا دیا پنجاب پولیس نے کس طریقے سے اسٹیٹ ٹیررزم پھیلایا, پنجاب کے اندر کس طریقے سے اسٹیٹ فائر ہوئے, عورتوں کو شہید کیا گیا, یہ سب میڈیا دکھا دیتی, چھپتا کچھ نہیں ہے. تو یہاں پر جو آئی جی سندھ کی تعیناتی ہے اس کو بلا وجہ وفاق جو ہے متنازع بنا رہی ہے. میں روکوں گا کیونکہ وقت کم ہے. شرمیلا صاحبہ, میں آپ امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں, معافی چاہتا ہوں آپ کو روک رہا ہوں, وقت کم ہے. اس کو ڈینائی کرتی ہیں شرمیلا صاحبہ کہ یہ کوئی بائنگ کا ایشو نہیں ہے اور وفاق کو اس میں نہیں مداخلت کرنی چاہیے. لیکن بہرحال آج جو کراچی میں وزیراعظم کا دورہ تھا اس میں وہ خاصے اس حوالے سے سنجیدہ نظر آئے اور انہوں نے کھل کر اپنی ریزرویشن کا بھی اظہار کیا. اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے آزادی مارچ کی. اعلان کر دیا انہوں نے کہ اس کو واپس نہیں لیں گے, ضرور کریں گے. اس پر ہم بات کریں گے جناب اعجاز چودھری اور مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری سے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ اب جو ان کا آزادی مارچ ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. 14 اگست کو یہ مارچ ضرور ہوگا. حکومت اگر مڈ ٹرم الیکشن کی بھی آفر کرے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, اس لیے کہ موجودہ نظام کے تحت کوئی بھی الیکشن کروایا جائے اس کا نتیجہ نہیں آئے گا. ایک مافیا مکمل طور پر قابض ہے, پیسے کے زور پر الیکشن لڑتے ہیں. غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی الیکشن لڑ بھی نہیں سکتا. اگر وہ لڑنے کے لیے آ بھی جائے تو اتنی سوفسٹیکیٹڈ انداز میں دھاندلی کی جاتی ہے اس نظام میں کہ ان انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ نظام کو تبدیل کریں گے. 14 اگست کو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک عوام کا غضب ہوگا, لاکھوں لوگ وہاں پر ہوں گے. لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کریں گے کیا 14 اگست کو؟ کیا یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں فوج تو نہیں آ جائے گی؟ کہیں جو جمہوری نظام ہے اس کی بساط تو نہیں لپیٹ دی جائے گی؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ
14 اگست کو کیا کریں گے وہ اس کا اعلان 14 اگست کو ہی کریں گے، لاہ عمل اسی وقت دیں گے، اور لیکن قوم کو وہ آزادی دلوائیں گے، اور اسی لیے اس کا نام اب سونامی مارچ کی بجائے آزادی مارچ رکھ دیا گیا۔ بہت سارے سیاسی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ کچھ گنجائش تھی ریکنسیلیشن کی، عمران خان بھی لچک دکھا رہے تھے، لیکن جس طرح ماڈل ٹاؤن کے مسئلے کو حل کیا پنجاب حکومت نے اور وہاں پر پولیس بھیج کر معاملے کو خراب کیا، اسی طرح ارسلان افتخار کے ذریعے عمران خان پر جو الزام تراشی کی گئی اس سے شاید اب مصالحت کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ آج اس صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے جناب اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں عمران خان کہ اب کچھ بھی ہو جائے مارچ نہیں رکے گا، لاکھوں لوگ ہوں گے، اور اس پر ضرور کمنٹ کیجئے۔ بہت سارے سیاسی پنڈتوں کی یہ رائے ہے کہ اگر ارسلان افتخار کے ذریعے حملہ نہ کیا جاتا جو ذاتی حملہ کہا جا رہا ہے تو شاید کوئی بیچ کی راہ نکل آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب، ایک میں آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو اور خصوصاً ان الزام لگانے والے کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت بھی دی ہے، منہ میں زبان بھی دی ہے، اور وہ طاقت بھی دی ہے کہ ہم اپنی بات خود کر سکیں۔ ہم نے 90s اور 80s کی سیاست میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے اور پیپلز پارٹی نے آپس میں اس طرح کی بلو دی بیلٹ اور ذاتیات پر حملے ہوئے، اس کے بعد ہم نے سیکھا، ہم ان چیزوں سے نکل چکے ہیں۔ ہماری سیاست قومی معاملات، قومی ایشوز پر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 2013 میں سمیع صاحب ہمارا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جس نے کوئی سپیچ کی ہو جو عمران خان کے اس ذاتی زندگی کے بارے میں ہو۔ سو ہم نے یہ ٹاپک نہ ڈسکس کیا ہے، نہ ہم اس کو لانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ارسلان کی بات کہتے ہیں، اگر کسی کے باپ کو اور اس کو روز گالیاں دیں گے تو وہ بھی دے گا آگے سے، تو انہیں ہمت اور حوصلے سے اس کو فیس کرنا چاہیے۔ الزام کو ہم پر نہ لگائیں بلکہ اس کو جواب دے، کیونکہ عمران خان ان کا نام لے کے بہاولپور میں سپیچ کرتے ہیں، میرا خیال ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ جو کی ہے 14 اگست والی، اس میں میرے سوال ہے اس ہمارے لانگ مارچ پہ ہمیں یہ بتایا جائے لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے۔ جب پاکستان میں ایک آپریشن چل رہا ہے 1965 اور 1971 کے بعد، یہ پاکستان کا وہ 14 اگست ہے کہ جہاں پر پاکستان کو پھر ایک دفعہ سے یوم یکجہتی چاہیے، یہ یوم آزادی ہے، یہاں پہ ہمیں اکٹھے ہو کے قوم کو بھی اور دنیا کو دکھانا ہے۔ اور اس جنگ کی صورتحال میں جب عمران خان بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ایجنڈے کے، صرف اپنی ذات اور اپنی پاپولیرٹی کے لیے اگر اس یوم آزادی کو یوم انتشار یا یوم فساد بنائیں گے تو دنیا ان کے بارے میں کیا سوچے؟ اعجاز چودھری صاحب، وہ تو اس کو یوم فساد، یوم انتشار کہتے ہیں۔ اچھا یہ بیان کیجئے گا کہ یہ مارچ، اب خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ حتمی مارچ ہوگا، رک سکتا ہے، کوئی بیچ کی صورت نکل سکتی ہے؟ یہ سمیع ابراہیم صاحب بہت شکریہ۔ یہ کچھ بھی نام دے لیں 14 اگست کو، 14 اگست ہمیشہ سے آزادی کا دن ہے، اور حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد انشاءاللہ تعالی آئندہ 14 اگست والے دن بھی کی جائے گی۔ اور پاکستان 67 برس کے باوجود جن شکنجوں کے اندر آج تک جکڑا ہوا ہے، اور حکمران جو ہمارے ناقابل اندیش ہیں، ان کے سارے کرتوت ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو کے رہ گئی ہے، تباہ و برباد ہے ملک ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ اور جو لوگ جعلی مینڈیٹ لے کر آ جائیں اور جن کا انتخاب جو ہے فراڈ کا مرہون منت ہو، اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف کوئی ایک روز میں سامنے نہیں آیا، ہم نے کامل 14 مہینے اس کے اوپر بات کی ہے، ان سے گفت و شنید کی ہے، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ہم ٹرائیبیونلز کے اندر گئے ہیں، سپریم کورٹ تک گئے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہم نے جا کے پوری پارلیمنٹ سے یہ بات کہی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ درست نہیں ہوئے ہیں، اور وزیر داخلہ نے تسلیم کیا اس بات کو فلور آف دا ہاؤس کہ ایک تو نہیں، کئی حلقوں کے اندر 60-70 ہزار ووٹ جو ہیں وہ ویریفائیبل نہیں ہوں گے۔ یہ وہ نقص ہے جو ان انتخابات کے اندر ہے، جس کو انہوں نے خود تسلیم کیا ہے فلور آف دی ہاؤس۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ یہ جو فراڈ الیکشن ہے اس کے نتیجہ کیا نکلا ہوا ہے۔ پورے ملک کے اندر بے چینی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو ووٹ دیا تھا ایک پارٹی کو، حکمران بن گئی ہے دوسری پارٹی۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ طلال چودھری صاحب وہ کہتے ہیں آپ کا مینڈیٹ ہی جعلی ہے اور آپ فراڈ کے ذریعے الیکشن جیتے ہیں۔
समी साहब, ये मैं इनका क्या जवाब दूं? ये 30 सीटें इनके पास हैं, 180 सीटें हमारे पास हैं, और उसके बाद वो मैंडेट जो है वो केपीके में असली है, जहां पर ये जीते हैं वहां पर असली है। ये जीत जाए तो ठीक, ये हार जाए तो गलत। और इसके समी साहब जरा कौम को ये हकायक बताइए, 900 के करीब हलकों में इलेक्शन हुआ 11 मई को कौमी और सूबाई असेंबली के, 58 रेट, सिर्फ 6% से कम जो रिटें इन्होंने फाइल की, उसमें से 75% का फैसला हो चुका। सिर्फ 10 से 12 रिटें इस वक्त इनकी जेरे समाअत हैं। ये उन 10 से 12 हलकों के लिए क्या पाकिस्तान में जमहूरियत और क्या पाकिस्तान का पुरअमन मुस्तकबिल जो इस ऑपरेशन से जुड़ा है उसको रौंदना चाहते हैं? ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली जो तलाल चौधरी साहब ने बात की है ना, एजाज साहब, बात यह है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको पीछे से कोई इशारे हैं और आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये एजेंसीज के कहने पर कर रहे हैं। और फिर एक और बड़ा सवाल है, अगर आप इन इलेक्शंस को जाली कहते हैं तो खुद आप केपीके में हुकूमत बना के इन्हीं इलेक्शंस के नतीजे में बैठे हैं, वहां से इस्तीफा क्यों नहीं देते? समी इब्राहिम साहब, पहला जवाब तो आप केपीके का ले लें। यानी हम किसी हुकूमत के होने या ना होने के सबब, ये तो खुद ब खुद गिल्टी कॉन्शियस होने की वजह से पीएमएलएन जो है वो सामने आ जाती है। हमने तो इंतखाब के खराब होने को हदफ बनाया है, पीएमएलएन को तो कुछ नहीं कहा। ये खुद ब खुद चूंकि गिल्टी कॉन्शियस है इसलिए हर बात का जवाब देना शुरू कर देते हैं। हमने केपीके में भी सब चीजों को खोलना चाहिए। भाई, निजाम दुरुस्त करना है। 67 बरस में हकीकी नुमाइंदे मुंतखब नहीं हो सके हैं। सारे जो इंतखाब हैं वो आम आदमी उसके अंदर हिस्सा लेना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। और दूसरी बात ये कि अगर ये समझते हैं कि जी वो 65 रिटें हैं और उसमें से 75%, फिर आपको घबराहट किस बात की है? फिर आप मान जाएं, आपको तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर हमारे मुल्क के अंदर एक हमारे साथी भाई के ऊपर हमला हुआ और आपने एक जुडिशियल कमीशन बना दिया 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों का, तो एक पार्लिमानी पार्टी है और मेन ऑपोजिशन पार्टी है, दूसरे नंबर के ऊपर वोट जिसके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, तो जनाब उसके कहने के ऊपर ये बात कर देने में क्या हर्ज है? मैं अगर गलत हूं अच्छा, तो आप मुझे दुरुस्त कर दें। आप इसके ऊपर क्यों इंसिस्ट करते हैं कि आप ही की बात दुरुस्त है? इजाजत, वक्त कम है, लास्ट वर्ड तलाल साहब, योर लास्ट वर्ड। ये समी साहब, इनके सर पे प्राइम मिनिस्टर बनना इमरान खान के सवार है। वो पाकिस्तान की पिछली 60 साल की तारीख ज़हन में रख के ये बाजार में ये वो सियासतदान है जो नंगा नाच रहे हैं और अपनी कीमत लगवा रहे हैं, और ये कभी किसी जर्नल को और कभी किसी जज की तरफ देख रहे हैं। कौम को पता है, ना वो जर्नल है ना वो जज है, इनकी कीमत अब नहीं लगेगी। ये बेऔकात होकर इस कौम के सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त कम है लेकिन सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब का कहना है कि वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे और जो 14 अगस्त है वो आजादी मार्च होगा और पाकिस्तान की कौम को हकीकी मायनों में वो जो माफियाज हैं जो मुल्क की सियासत पर काबिज हैं उनसे निजात दिलाएंगे। नाज़रीन, यहां पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फलस्तीन की, जहां से खबरें ये आ रही हैं कि मासूम बच्चों का कत्लेआम कर रहा है इसराइल। उनकी फजाइया रोजाना बमबारी कर रही है, 45 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन खामोश है वो वेस्ट जो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है। और बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि मुसलमानों को पहले उकसाया जाता है, जब मुसलमान रिएक्ट करते हैं तो फिर उन्हें दहशतगर्द कहकर मारा जाता है। इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रमजान के इस मुबारक महीने में हर कोई अपनी फैमिली के साथ है, रोजे रखता है, रोजे खोलता है, अल्लाह को याद करता है। लोग अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन जो खबरें फलस्तीन से आ रही हैं इंतहाई खौफनाक हैं। भयानक तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर इसराइल की बमबारी से अब तक 45 से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं और हलाक होने वाले, शहीद होने वाले मासूम फलस्तीनी हैं। ये जो सारी सूरत हाल है ये 6-7 रोज कबल शुरू हुई जब 3 इसराइली नौजवानों को अगवा किया गया, उनकी लाशें मिली और ये शुबे का इजहार किया इसराइली हुक्काम ने कि उनको हमास ने हलाक किया है। लेकिन फिर बाद में जो वाकयात हुए वो उससे भी ज्यादा इबरतनाक थे। एक मुसलमान फलस्तीनी नौजवान को जिंदा जला दिया गया, तस्लीम कर लिया इसराइल की हुकूमत ने कि उसे जिंदा जला दिया गया। और अब इस वक्त वहां से जो इमेजेस आ रहे हैं, जो तस्वीरें हैं, खून में लुथड़ी हुई बच्चों की लाशें हैं, बैन करती हुई माएं हैं,
بہنیں ہیں، لیکن کسی عالمی برادری کا ضمیر نہیں جاگا اور پھر کوئی اس کی تنقید کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مغرب کا ایک طریقہ بن گیا ہے، پہلے ظلم کرتے ہیں، اکساتے ہیں، اور جب آگے سے مسلمان اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر اس کو دہشت گرد کہہ کر مارتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک بڑے ڈیزائن کا حصہ ہے، لیکن یہ جو خاموشی ہے مسلمان حکمرانوں کے لبوں پر، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، یہ ایک نہایت سنگین جرم بعض لوگ اسے کہہ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ساری صورتحال پر۔ بابر اوان ہمارے ساتھ ہیں۔ اوان صاحب، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیزائن ہے کہ پہلے مسلمانوں کو اکساتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، پھر جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو ان کو دہشت گرد کہہ کر مارتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھتا ہوں، اور وہ تناظر یہ ہے کہ یہ ایک تیسرا تصادم ہے تہذیبوں کے درمیان۔ اور انسیڈنٹلی یہ واقعہ ہونے سے کچھ دن پہلے ہی میں نے دنیا میں اپنے کالم کے اندر اس کے اوپر لکھا تھا۔ پہلا تصادم تو تب ہوا جب رچرڈ کنگ آف انگلینڈ اور دوسرے لوگوں نے حملہ کیا تھا فلسطین پہ قبضے کے لیے، اور صلاح الدین نے اس تصادم کو عرب کے ریگزاروں میں اپنی تلوار اور جہاد کے زور پہ دفنا دیا تھا۔ دوسرا اس وقت شروع ہوا جب آٹومن امپائر توڑی گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار لڑی گئی، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل پیدا ہوا، اور اسی دن بیج بویا گیا تیسرے اور آخری غالباً جو تہذیبوں کا تصادم ہے اس کا۔ لیکن اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو وہ جس طرح کے وہ اکساتے ہیں، پہلے وہ پرووکیٹ کرتے ہیں، پہلے وہ ایک سٹیج سجاتے ہیں اور سٹیج پہ لا کے پھر مسلمان ملکوں کو باری باری وہ مار رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے، مارنے والے سے کیا گلہ کیا جا سکتا ہے؟ مارنے والے کو یا روکا جا سکتا ہے یا اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، دو ہی صورتیں ہوتی کہ اس وقت تعداد میں جو مسلم بلاک کے مسلمان ملک ہیں وہ سارک سے زیادہ ہیں، وہ آسیان سے زیادہ ہیں، وہ EU سے زیادہ ہیں، اور وہ G8 سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن جس زمانے میں شاہ فیصل جیسے، ذوالفقار علی بھٹو جیسے، کرنل قذافی جیسے، صدام حسین جیسے اور امام خمینی جیسے حکمران ہوتے تھے، تب کوئی بولا کرتا تھا۔ آج باہر جانے سے پہلے میں پاکستان سے شروع کرتا ہوں۔ حکومت کا نام آپ نے لے لیا ہے کہ پاکستان میں رابطۃ العالم اسلامی کا سیکریٹریٹ بھی ہے، اور مرکزی عہدیدار سیکریٹری جنرل صاحب یہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ افطار پارٹیاں کھا رہے ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت میں شامل ہیں، اور گاڑیاں اور باقی سارا کچھ اور جو سامان ملتا ہے وہ پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک اس سیکریٹریٹ سے فلسطین کی مذمت کے لیے ابھی تک نہ کوئی جلوس کا اعلان ہوا، نہ جلسے کا ہوا، نہ سیمینار ہوا، نہ مذمت ہوئی ہے۔ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کہاں ہے؟ نہیں، کہاں ہے؟ اوان صاحب، آپ کا بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ احتجاج ان کو آنا چاہیے تھا۔ میں تو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک بڑی کنسپریسی ہمیں نظر آتی ہے جس میں مسلمانوں کو مسلسل دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو ساری کی سارا جو ڈیزائن ہے وہ ویسٹ نے ہی تیار کیا۔ یہ جو ساری دہشت گرد تنظیمیں ہیں مختلف اوقات میں یہ ان کے لیے کام کرتی رہی، کبھی ان کو انہوں نے مجاہدین کا نام دیا، کبھی کوئی اور نام دیا، ان کو فنڈنگ کی، اور جب یہ بن گئی، بہت بڑی ہو گئی، تو پھر دوبارہ ان کو انلیش کیا عام مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ کوئی ہم لوگوں میں، ہماری لیڈرشپ میں اس کا ادراک ہے کہ اس سے ہم بچیں؟ دیکھیں، ایک پہلو ہے، لیکن فلسطین ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے ٹوٹلی، اور وہاں پہ ایک انڈیجنس اندر موومنٹ چل رہی ہے۔ وہ موومنٹ آج سے نہیں چل رہی، وہ موومنٹ 1946 سے، جب کئی ہزار پرانے جو جبل زیتون پہ لگے ہوئے باغات تھے ان کو گرا کے وہاں پہ بستیاں تعمیر کرنے اور اسرائیلیوں کو پوری دنیا سے لا کے یہودیوں کو آباد کرنے کا سلسلہ ہوا، یہ تب تھا۔ جہاں تک ادراک کا تعلق ہے کہ فلسطین کے اندر جو قتل و خون ہوا ہے اس کے ادراک کا تو بعد میں آپ دیکھیے، ہم 40,000 سے زیادہ 50,000 کے قریب اپنے پاکستان کے اندر شہری کھو چکے۔ آپ نے دیکھا ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا۔ فوکس ہی دوسرا ہے۔ یہ جو گورننس ہے انفارچونیٹلی اس کا فوکس دو ہیں، ایک تو یہ کہ کسی طریقے سے یہ باری باری کا سلسلہ چلتا رہے اور جو 2 پارٹی سسٹم تھا اس کو کسی طریقے سے کنٹینیو کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ فوکس ہے بزنس، خواہ وہ ریاستی بزنس ہو، ذاتی کاروبار ہو اور بڑے میگا پروجیکٹس ہوں، ان میں سے کوئی نکلے گا۔ اگر کسی کا فوکس ہوتا تو پارلیمنٹ آپ کے پاس ڈبیٹنگ کلب نہیں ہے، پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ سیشن بلایا جا سکتا تھا۔ ابھی رمضان شریف میں اپنے مقصد کے لیے ایک دن کا سیشن سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا لوگوں نے بلایا۔ اس مسئلے کے اوپر نہ کوئی سینسٹائزیشن ہے،
حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ساری سیاسی جماعتوں سے بات کرتی. ہم پارلیمنٹ کا 1 دن کا سیشن کرتے ہیں. اچھا یہ تو لوکل ہے. اب ذرا تھوڑا سا اسلامک بلاک کے اوپر میں پھر بات کرنا چاہوں گا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا اجلاس ہوا نہیں ہوا, گلف کوآپریشن کاؤنسل کا اجلاس ہوا نہیں ہوا, رابطۃ العالم اسلامی کا اجلاس ہوا نہیں ہوا, عرب لیگ کا اجلاس ہوا نہیں ہوا. مسلم ممالک جو فلسطینیوں کے حق کو جائز سمجھتے ہیں اور بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کا, اور مسجد قبلہ تین میں حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول سے پہلے حضور محترم اس دن بھی نماز قبلۃ الاولیٰ کی طرف منہ شریف کر کے پڑھ رہے تھے. اس لیے یہ سارے حقائق مد نظر رکھتے ہوئے کیا مسلمان ملکوں کا یہ فرض نہیں بنتا اگر وہ اپنی بادشاہتیں, اپنی حکومتیں اور اپنی گھریلو جمہوریتیں بچانا ان کا مقصد نہ ہوتا کہ وہ اقوام متحدہ چلے جائیں اور جا کے ان کو کہیں کہ جہاں آپ کی مرضی ہوتی ہے مسلم سرزمین پہ دوڑ پہ چڑھنا ہو تو آپ چڑھ جاتے ہیں. اس سے بڑی ایٹراسٹی ریکارڈڈ ہسٹری میں کوئی نہیں ہے کہ کسی کو زندہ جلا دیا جائے. یہ تو یہودیوں نے مسلمانوں کی ہولوکاسٹ شروع کی ہوئی ہے. جو ان کی گولڈا میئر تھی اس نے اپنے ایک سیاسی بیان میں کہا تھا, جو فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل, اس نے اپنے باقاعدہ سیاسی بیان میں یہ کہا ہوا ہے ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ہیڈ آف دی گورنمنٹ, کہ ہولوکاسٹ کے علاوہ مسلمانوں کو جتنا مار سکتے ہو مار لو. لیکن اس کے جانے کے بعد اب جو نیا اسرائیل ہے اس میں زندہ جلا کے ہولوکاسٹ کا ایکشن ریپلے کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ بابر امان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بڑی ایک خوفناک صورتحال, سنگین صورتحال. نوجوان کو جس کا جرم یہ تھا کہ وہ مسلمان تھا فلسطین میں, اس کو زندہ جلا دیا گیا. اور جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اس کو آگ لگی ہوئی تھی, وہ جل رہا تھا لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ سانس بھی لے رہا تھا. قصور صرف یہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں. لیکن افسوس کہ ساری دنیا اس ظلم پر خاموش ہے, کوئی اس پہ بولنے کے لیے تیار نہیں. یہ مصلحت آمیزی ہے, اتنا بڑا سنگین جرم ہے, انسانیت کا ایک اتنا بڑا سانحہ, لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ کے